السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایمان کی پختگی یا ایمان کے اثرات ہماری عملی زندگیوں پر۔ حضرات، بنیادی طور پر ہر مسلمان موت کے بعد حساب و کتاب، جزا اور سزا پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اس ایمان کا اثر اس کی عملی زندگی یا اس کی دنیاوی زندگی پر دور دور تک نظر نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا اور آخرت کو دو الگ الگ چیزیں سمجھ رکھا ہے۔ در حقیقت یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ دنیا و آخرت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی سلسلہ ہے جس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ، جس کی ابتدا دنیا ہے اور اینڈنگ پوائنٹ، انتہا آخرت ہے۔ آخرت میں جو کچھ ملے گا دنیا کے اعمال کا نتیجہ ہوگا، اس لیے دنیا کا ہر لمحہ، دنیا کا ہر منٹ، دنیا کا ہر سیکنڈ، دنیا کا ہر کام اور ہر چیز اہم ہے۔ حضرات، دل میں ایمان جب پختہ ہوگا، خوف الہی جب بیدار ہوگا، ڈیولپ ہوگا، فکر آخرت جب پیدا ہوگی، ہمارے اعمال میں اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، لہذا ہمارے اعمال میں اس کے علامات ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں نماز کے لیے ٹہرنے میں لطف آنے لگتا ہے، ذکر اور دعا میں دل لگتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ایسا کتنی دفعہ میرے اور آپ کے ساتھ ہوا، ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں اور نماز مکمل کرنے، نماز سے باہر آنے کو جی نہ چاہتا ہو، سجدے سے سر اٹھانے کے لیے طبیعت آمدہ نہ ہو، دعا کریں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تہجد میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوں، میرے اور آپ کے پاؤں میں ورم آ جائے۔ دیکھیے، اس کے برعکس اگر عبادات کی ادائیگی کے باوجود زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے، عملی زندگی میں کوئی چینجز نہیں دیکھتے ہیں آپ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ روح رخصت ہو چکی ہے اور اعمال مردہ ہو چکے ہیں۔ نہ اب نمازوں میں وہ اثر ہے جو کبھی تھا، نہ روزوں میں ہے، نہ قرآن پڑھنے میں ہے، اور نہ شریعت کی ظاہری پابندیوں میں ہے، اس لیے کہ جب روح ہی موجود نہیں تو بے جان جسم کیا کرامت دکھائے گی۔ نوٹ کیجئے گا آپ، اگر نماز اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز جیسی زبردست اصلاح کرنے والی چیز سے بھی کسی مسلمان کی اصلاح نہیں ہوتی ہے تو نماز کی خرابی نہیں۔ کس طرح ممکن ہے کہ آدمی نماز میں اللہ کی بندگی کا اقرار کرے، مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک، اس بات کا اقرار کرنے کے باوجود جب وہ اپنے کام کاج، جب وہ اپنے پیشے کی طرف واپس آئے تو جھوٹ بولے، بے ایمانی کرے، دھوکہ دے، چغلی کرے، غیبت کرے، لوگوں کا حق مارے، رشوت کھائے، سود کھائے، اللہ کے بندوں کو تکلیف دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرات، ہم اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہماری ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہماری عملی زندگیوں پر اس کے اثرات کہاں تک قائم ہیں۔ آئیے میں اور آپ ہر حرکت اس انداز سے ہو، میری اور آپ کی ہر حرکت اس انداز سے ہو، ہر کام اس انداز سے ہو جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے مقرر کی ہے۔ آپ کا اور میرا ہر فعل، ہر کام اس طریقے کے مطابق ہو جو اللہ نے بتایا ہے۔ ایسی زندگی میں میرا اور آپ کا سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، پھرنا بھی عبادت، بات کرنا بھی عبادت، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے پاس جانا اور اپنے بچے کو پیار کرنا بھی عبادت۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہماری ایمان کے جو اثرات ہیں، ایمان کی جو پختگی ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور ہم اس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔